بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ ومن ولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ساتھیوں، آج میں ایک بہت اہم بات کی طرف آپ حضرات کا توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عملیات کی دنیا میں عقیدے کا جو برا حال ہوا ہے شاید کہ کسی دوسرے میدان میں ہوا ہو۔ اس میدان میں چاہے عامل ہوں، عاملین حضرات ہوں، چاہے عام عوام ہوں، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر عاملین حضرات کو میں ایسے اعمال سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جو کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، ایسے اعمال سے استفادہ کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بچہ اگر روتا ہے، ضد کرتا ہے، تو پرچی پہ جو ہے 4 بڑے ملعون کے نام لکھ کر فرعون، نمرود، حامان، شداد وغیرہ، اور وہ بچے کے پاس رکھوائیں تو اس سے بچہ ضد کرنا چھوڑ دے گا۔ اب میرے ہاں جو ہے، میرے نزدیک یہ عمل جو ہے، یہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ وہ اگر کوئی بندہ اس میں کوئی تعویلات اور کچھ ہیلے بہانے بنا دے، لیکن میرے علم اور نالج کے مطابق یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ظلم ہے۔ اللہ کریم کے 99 اس میں صفات ہیں، آپ ان میں سے کوئی 3 نام اٹھا کے، 4 نام اٹھا کے آپ لکھ لیں، وہ کم سے کم آپ بچے کے پاس رکھوائیں، کم سے کم اس کا جواز تو ہے۔ یا پھر آپ قرآن کریم کی کوئی آیت لکھ کر وہ بچے کے پاس رکھوائیں، یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ دعا لکھ لیں جو کہ وہ ان بچوں کو گلے میں ڈالتے تھے جو بچے اس دعا کو یاد نہیں کر سکتے تھے، اور جن کو یاد ہوتا تھا ان کو یاد کرواتے تھے۔ یا اس طرح کے دیگر اور جو جائز اعمال ہیں آپ اس سے استفادہ کر لیں۔ ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ اس تعویذ سے استفادہ کر رہے ہیں؟ بہرحال اس طرح کے اور بھی بہت زیادہ اعمال ہیں۔ تو میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا، میں نے اہل علم حضرات کو دیکھا۔ میں کوئی جاہل کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ میں اس میدان میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ بیٹھ کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ کالے علم کرنے والوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، ان کا تو سرے سے اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ پچھلے دنوں میں ہی جو ہے میرا ایک مولانا صاحب سے اسی پر گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کسی مریض کو لائے تھے اور انہوں نے مجھے باتوں میں کہا کہ میرے ایک استاد نے مجھے اذن دیا ہے کہ آپ اس طرح کا تعویذ بنا کے جو ضد کرنے والے، رونے والے بچے ہیں، آپ ان کے گلے میں ڈال دیں۔ تو بہرحال میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ مولانا صاحب میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے جو سیکھا اور میری جو والد صاحب نے تربیت کی ہے، تو ان کی نظر میں یہ سارے اعمال جو ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور میں بھی اس چیز کو بذات خود جائز نہیں سمجھتا۔ اس طرح کے بہت سے اور اعمال ہیں۔ اچھا، پھر علاج کے معاملے میں جو ہے اور بھی ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور کہ ہم آپ کے اوپر جو جادو ہوا ہے وہ تعویذیں نکال دیں گے، اور اس کے لیے پھر جو بعض لوگ ہاتھ کی صفائی سے کام لے رہے ہیں، بعض کچھ شعبدہ بازی کر رہے ہیں، مطلب کچھ ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں جس سے لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرا مقصد یہ ہے ان باتوں کا کہ بھئی آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ ہوش کے ناخن لیں، اور آپ جو ہیں سب سے پہلے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری آتی بھی ہے، اگر آپ کو کسی روحانی بیماریوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ اکتفا کریں، ان اعمال کی طرف جائیں جو کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ فرائض کا اہتمام کریں، آپ جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر آپ پھر بھی اس چیز سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملتا، تو اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی معالج کی، تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی اچھے معالج کا، کسی مستند بندے کا، عقیدے کے پکے بندے کا آپ انتخاب کریں۔ اس طرح ہر کسی کے پاس آپ نہ جائیں کریں کہ جو لوگ آپ کے
پیسوں کے ساتھ، آپ کی جانوں کے ساتھ اور آپ کے وقت کے ساتھ کھیلیں اور ان سب چیزوں کو آپ برباد کریں، آپ کسی نیک بندے کے پاس جائیں، آپ کو فائدہ شفا ملے نہ ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کم سے کم ایسی جگہ میں جائیں کہ جہاں آپ کو شفا تو نہ ملے لیکن کم سے کم آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ تو اپنے عقیدے کا خیال رکھیں۔ میرے اس 9-10 سال کی زندگی میں جب سے کر رہا ہوں، میں نے بہت سے واقعات دیکھے، میں مریضوں سے، لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، طرح طرح کے میں نے باتیں سنی ہیں۔ بعض تو ایسی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اور مخلص بنے معالجین حضرات جتنے بھی ہیں، ان سب کے لیے بھی میری ایک نصیحت ہے کہ خدا را اخلاص سے کام لیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اس کام کو خدمت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ اگر کسی بندے کو اگر یہ موقع ملا ہے، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بہت ایک بڑا تحفہ ملا ہے، اس کی قدر کریں، اس کو خدمت سمجھیں، لوگوں کی دکھ درد کو محسوس کریں، لوگوں کے مسائل کو سمجھیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ حل کرنے کے لیے جن چیزوں کا، جن اعمال کا آپ استعمال کریں، وہ جائز اعمال کو استعمال کریں، ان اعمال کو استعمال کریں جو مسنون ہو، قرآن کریم سے استفادہ کریں۔ ضرورت ہی کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم کتاب کہ جس میں خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اتنا عظیم کتاب کے ہوتے ہوئے ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم تجربات پر جائیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ بالکل جائیں، آپ مشائخ کے، بزرگوں کے جو تجربات ہیں، اعمال ہیں، وظائف ہیں، آپ سب کریں، لیکن کم سے کم سب سے پہلا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن سے ہی استفادہ کریں۔ انشاءاللہ میری جو ہے یہ کامل امید ہے اللہ کی ذات سے کہ نوبت ہی نہیں آئے گی کسی اور عمل کی طرف جانے کی۔ باقی بہرحال علاج کریں، سنت ہیں، اچھے لوگوں کے پاس جائیں، عقیدوں کا خیال رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، تعویذ نکالنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ گارنٹی سے کام کرنے والے دعوے دار بیٹھے ہوتے ہیں جو دعوے کرتے ہیں، ایسی بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے، شفا آپ کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ کے بس میں، ہمارے بس میں فقط حرکت ہے، اور اسی حرکت میں اللہ کے حکم سے برکت آئے گی، ورنہ تو اگر یہ اللہ کی رضا اگر اس میں شامل نہ ہو تو ہماری وہ باغ دوڑ بھی رائے جائے گا اور اس میں ہمیں کوئی فائدہ اور نفع نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔